بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چاروں طرف ایک شور سا مچا ہوا ہے کہ وائرس آ گیا، لوگ پریشان ہیں، لوگ چاروں طرف سے خبریں سن رہے ہیں کہ کس طرح پریشانی ہے اور لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے میں ایک سب سے بڑی غلط فہمی جو بار بار پھیلائی جا رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے اور بہت پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو مزید مایوس کر رہی ہے اور مزید پریشان کر رہی ہے۔ یہ بالکل ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ اپنے کسی بندے پر ایسا اپنے بندوں پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ اس ایک جملے کی وجہ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، لوگ خدا کی ذات سے مایوس ہو رہے ہیں، لوگ خدا کی طرف بڑھ نہیں رہے۔ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر اللہ ہی ہمیں مارنا چاہتا ہے اور اللہ ہی ہمیں اس طرح کی وباؤں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو بس پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اور کیا راستہ ہے؟ جبکہ ایسا کہیں بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ دشمنان انسانیت کی اور دشمنان اسلام کی اور شیطان کی سازشیں ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ائمہ معصومین نے بارہا جو آخری زمانے کی جیسے آخری زمانے کی طرف اشارہ کیا اور جیسے آخری زمانے کے بارے میں احادیث بیان کی ہیں، اس میں متواتر یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت تم پر وبائیں نازل ہوں گی، تم پر زلزلے نازل ہوں گے، تم پر سیلاب نازل ہوں گے، تم پر بلائیں مسلط ہوں گی، لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ بلائیں، وہ زلزلے، وہ وبائیں اللہ کی طرف سے ہوں گی، اللہ تم پر نازل کرے گا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہوشیار کیا جاتا رہا کہ یہ سب دیکھو، ہوشیار ہو جاؤ، اس وقت دشمن یعنی شیطان اور شیطانیت اتنی حاوی ہو جائے گی کہ وہ انسانیت پر ظلم کرے گی اور انسانوں پر اور مسلمانوں پر اور اہل ایمان پر بلائیں نازل ہوں گی۔ تو دیکھو اس وقت اللہ سے امید لگانا۔ تو جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ شیطان کی طرف سے ہے یہ سب کچھ، کیونکہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ جس کے بارے میں احادیث بیان کی گئی ہیں، جسے آخری زمانہ کہا گیا ہے اور جس سے انبیاء پناہ مانگتے ہوئے گئے ہیں اور جس کے بارے میں ائمہ معصومین اور اوصیاء ڈراتے ہوئے گئے ہیں، ہم اس زمانے میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو یہ سب جو شیطان کی طرف سے ہو رہا ہے، جو انسانیت پر ظلم ہو رہے ہیں، جو لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے، جو لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کیا جا رہا ہے، یہ سب شیطان کی طرف سے، یہ سب فتنہ دجال ہے، یہ سب دجال کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی شیطانی قوتیں کر رہی ہیں جو ہمیشہ سے انسانیت کی دشمن رہی ہیں۔ تو اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو لوگ مایوس ہو جائیں گے، بجائے اللہ کی ذات سے مایوس ہونے کی۔ یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ شیطان کی طرف سے ہے اور اس سے نجات ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات دلوائے گی، اس سے پناہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں ملے گی۔ اس سب سے یہ جو تکلیفیں انسانیت جھیل رہی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں ہماری مدد کرے گی، اور بے شک وہی مدد کر سکتی ہے۔ اس میں ایمان کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور بے شک جو صاحب ایمان ہوں گے وہ ان سب چیزوں سے نکل آئیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ولی آخر کا ظہور بے حد قریب ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ پروردگار کی مدد آنے والی ہے۔ تو یہ ایسے مسائل اور اس طرح کی مصیبتیں ہمیں اور دھکیل رہی ہیں اس چیز کی طرف کہ ہم اس بات پر متفق اور متحد ہو جائیں کہ ہم اپنے امام کو آواز دیں، ہم اللہ سے مدد مانگیں، اور وہ مدد یقیناً ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں بہت جلد انسانیت پر احسان کرے گا اللہ، اور بہت جلد انسانیت کے سامنے آئے گی، اور بہت جلد اللہ کی مدد، کیونکہ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دیتا ہوں، تم مجھے پکارو، بے شک اللہ کی مدد بے حد قریب ہے۔ اللہ بہت مدد کرنے والا ہے، اللہ بہت احسان کرنے والا ہے، اور ہم فتنہ دجال کے دور میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہاں ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے امام کو پکاریں، اپنے عمل کو پاکیزہ کریں، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کریں، اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور ہر اس چیز سے دور رہیں، ہر اس گناہ سے دور رہیں، ہر اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں جو ہمیں اللہ سے دور کر دے، جو ہمارے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جائے، جو ہمارے اور ہمارے امام کے درمیان حائل ہو جائے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں ایک حدیث بتاتی چلوں، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بھی شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو زبانی یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے، تمام مومنین و مومنات سے ریکویسٹ ہے کہ
سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو روزانہ رات کو تلاوت کر کے سوئیں اور اس کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں. جب آپ روزانہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی. اور پھر دیکھیے گا ایسا کوئی بھی فتنہ یہ جو دجال کی طرف سے ہے یہ ان مومنین پر اثر نہیں کرے گا جو جانتے ہیں کہ یہ سازشیں ہیں مومنین کو اپنے مقصد سے ہٹانے کے لیے، انسانیت کو اس کے مقصد سے ہٹانے کے لیے. کچھ ایسی شیطانی طاقتیں ہیں جو انسانیت کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں، جو دنیا پر اپنا کنٹرول چاہتی ہیں، اور وہ یہ سب کر رہی ہیں. اور پروردگار نے 1400 سال پہلے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح ہم نے اس سے بچنا ہے اور کس طرح ان چیزوں سے محتاط ہونا اور ان فتنوں کا حصہ نہیں بننا، بلکہ ان پر فتح حاصل کرنی اور ان کو جھیل کر ان سے نکلنا. پروردگار ہم سب کو عمل کرنے کی اور سچا اور خالص اپنے اللہ تک کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارے چاروں طرف ایک شور سا مچا ہوا ہے کہ وائرس آ گیا، لوگ پریشان ہیں، لوگ چاروں طرف سے خبریں سن رہے ہیں کہ کس طرح پریشانی ہے اور لوگ ڈرے ہوئے ہیں.